بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ستاروں کی زبانی چینل میں ہم آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 19 فروری تا 25 فروری تک آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل۔ اس ہفتے ستاروں کی پوزیشن آپ کے لیے ملا جلا اثر رکھتی ہے۔ آپ کی توانائی اور خود اعتمادی میں اضافہ ہوگا، لیکن کچھ چیلنجز بھی درپیش ہو سکتے ہیں۔ رومانوی زندگی میں جذباتی معاملات نمایاں رہیں گے۔ اگر آپ کسی رشتے میں تو غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے صبر و تحمل سے کام لیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے ہفتہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے، لیکن جذباتی عدم توازن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مالی طور پر یہ ہفتہ محتاط رہنے کا متقاضی ہے۔ غیر ضروری اخراجات بڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بجٹ کا صحیح استعمال کریں تو مالی استحکام برقرار رہے گا۔ سرمایہ کاری کے حوالے سے محتاط فیصلے کریں۔ کام کے لحاظ سے یہ ہفتہ چیلنج لا سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ نوکری پیشہ ہیں تو ساتھی ملازمین یا سینئر سے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ مثبت نتائج دے سکتا ہے اور مسابقتی امتحانات میں کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ صحت کے لحاظ سے ہفتہ بہتر ہے، لیکن ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے یوگا اور مراقبہ کو معمول کا حصہ بنائیں۔ زیادہ کام کا دباؤ آپ کی صحت کو متاثر کر سکتا ہے، اس لیے مناسب آرام کریں۔ ٹورس برج ثور۔ برج ثور والوں کے لیے یہ ہفتہ کافی اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ستاروں کا گہرا اثر رہے گا، جن میں مالی معاملات، صحت، کیریئر اور ذاتی تعلقات شامل ہیں۔ اس ہفتے راہو کے 11ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ کو مالی فائدے کے مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سرمایہ کاری کے متعلق سوچ رہے ہیں تو یہ وقت اچھے فیصلے کرنے کا ہے۔ مشتری کے اثر کی وجہ سے پرانے واجبات یا قرض کی ادائیگی کا موقع بھی مل سکتا ہے، جو آپ کے مالی استحکام میں مدد دے گا۔ آپ کو اس ہفتے اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ سورج کی 8ویں گھر میں موجودگی آپ کے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتی ہے، اس لیے متوازن غذا اور مناسب آرام پر توجہ دیں۔ ورزش اور یوگا آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں تاکہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط رہیں۔ کیریئر کے لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ زول کے اثر سے آپ کے پیشہ ورانہ فیصلے مضبوط ہوں گے اور آپ کے سینئرز آپ کی کارکردگی سے خوش نظر آئیں گے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو یہ ہفتہ نئی شراکت داری کے لیے سازگار ہو سکتا ہے، لیکن محتاط رہنا ضروری ہوگا۔ اس ہفتے آپ کے تعلقات میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ پارٹنر کے ساتھ خوشگوار وقت گزارنے کے مواقع مل سکتے ہیں، اور اگر آپ رشتے میں ہیں تو تعلق مزید مضبوط ہو سکتا ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا ثابت ہوگا، کیونکہ شریک حیات کے ساتھ اختلافات ختم ہونے اور تعلقات میں محبت بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابی اور ترقی کے مواقع لا سکتا ہے، بس ضروری ہے کہ آپ صحیح فیصلے کریں اور اپنی صحت و جذباتی زندگی پر بھی توجہ دیں۔ جیمنائی برج جوزا۔ اس ہفتے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر کچھ تھکن محسوس ہو سکتی ہے، جس کا اثر آپ کی توانائی پر پڑ سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی خوراک پر توجہ دیں اور مناسب آرام کریں تاکہ جسمانی قوت میں بہتری آئے۔ مالی طور پر یہ ہفتہ متوازن رہے گا۔ آپ کو کچھ غیر متوقع مالی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، خاص طور پر خاندانی جائیداد یا وراثت سے متعلق معاملات میں۔ اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس دوران کچھ نئی سرمایہ کاری کے مواقع سامنے آ سکتے ہیں، جن کا دانش مندی سے فائدہ اٹھائیں۔ گھر میں خوشگوار ماحول برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہوگا۔ اگر کسی قریبی فرد سے کوئی تلخ کلامی ہو جائے تو صبر و تحمل سے کام لیں۔ والدین یا بزرگوں کی دعائیں آپ کے لیے حوصلے کا باعث بنیں گی، جو آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ کام کی جگہ پر آپ کو کچھ چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ذہانت اور صلاحیتوں کی بدولت آپ ان مسائل پر قابو پا لیں گے۔ اگر آپ کسی میٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں تو اپنی بات واضح انداز میں رکھیں تاکہ دوسروں پر مثبت تاثر چھوڑ سکیں۔ اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ کام کرنے سے پرہیز کریں اور ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کریں۔ مراقبہ اور یوگا جیسے مشاغل اپنانے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی توجہ اور یکسوئی میں اضافہ ہوگا، جس سے تعلیمی کارکردگی بہتر ہونے کا امکان ہے۔ کینسر برج سرطان۔
برج سرطان کے لیے 19 فروری سے 25 فروری 2025 تک کا ہفتہ کافی متحرک اور مختلف شعبہ جات میں کامیابیوں اور چیلنج سے بھرپور نظر آتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی شریک حیات یا محبوب کے ساتھ تعلقات میں کچھ تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر مالی معاملات پر کوئی اختلاف ہو، لہذا بہتر ہوگا کہ بات چیت کے ذریعے تمام مسائل کو حل کریں اور غیر ضروری اخراجات سے گریز کریں تاکہ کسی بھی تنازع سے بچا جا سکے۔ زحل کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بے احتیاطی سے خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے بجٹ پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ کوئی بڑا مالی فیصلہ لینے سے پہلے غور و فکر کریں۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ مثبت ثابت ہو سکتا ہے، آپ کو اپنی محنت کے نتائج ملیں گے اور قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی۔ کم محنت کے باوجود بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو محتاط رہنا ہوگا اور اپنے ساتھیوں پر اندھا اعتماد کرنے سے گریز کرنا ہوگا۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ ملا جلا رہے گا، کچھ مضامین میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ مستقل مزاجی سے محنت کریں گے تو اچھی کارکردگی دکھا سکیں گے۔ اس دوران کسی بھی قسم کے غرور سے بچنا ضروری ہوگا۔ جسمانی اور ذہنی سکون برقرار رکھنے کے لیے یوگا اور مراقبہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ مثبت سرگرمیوں میں حصہ لیں اور خود کو منفی خیالات سے دور رکھیں۔ یہ ہفتہ متوازن رویہ اپنانے اور مالی و جذباتی طور پر مستحکم رہنے کا ہے۔ اگر آپ اپنی ترجیحات پر توجہ دیں اور غیر ضروری تنازعات سے دور رہیں تو ہفتہ بہتر گزر سکتا ہے۔ لیو برج اسد، یہ ہفتہ صبر و تحمل اور دانش مندی سے فیصلے لینے کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ متوازن رویہ اختیار کریں گے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے کامیابیوں اور خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے ملے جلے نتائج لا سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی بیماری یا جسمانی تکلیف کا شکار ہیں تو اس میں کچھ بہتری کے آثار نظر آئیں گے۔ تاہم بدلتے موسم کی وجہ سے نزلہ زکام یا ہلکی پھلکی بیماریوں سے محتاط رہنا ضروری ہوگا۔ اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں اور متوازن غذا اپنائیں۔ یہ ہفتہ مالی لحاظ سے مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ ماضی میں کی گئی سرمایہ کاری سے اچانک کوئی مالی فائدہ ہونے کے امکانات موجود ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کاروبار یا سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں تو محتاط رہیں اور مشورہ لے کر قدم اٹھائیں۔ تاہم غیر ضروری اخراجات سے بچیں کیونکہ اس ہفتے کچھ غیر متوقع مالی مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ گھر میں کسی بزرگ یا قریبی خاتون کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے خاندانی ماحول میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں اور مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کے رویے میں ضد اور غصے کی شدت بڑھ سکتی ہے جس سے قریبی رشتے متاثر ہو سکتے ہیں۔ رومانوی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس ہفتے بہتر ہوگا کہ جذباتی فیصلے لینے سے گریز کریں۔ شادی شدہ افراد کو بھی اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں توازن برقرار رکھنا ہوگا۔ چھوٹے موٹے جھگڑوں کو نظر انداز کرنے کے بجائے صلح اور افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں۔ طلباء کے لیے یہ ہفتہ کامیابیوں سے بھرپور ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی امتحان یا مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں تو کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہشمند طلباء کے لیے بھی اچھی خبریں آ سکتی ہیں۔ پروفیشنل افراد کو بھی اپنے کام میں تسلسل رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ہفتے کچھ اہم مواقع سامنے آ سکتے ہیں جو مستقبل میں ترقی کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ ورگو برج سملہ، برج سملہ کے لیے 19 فروری سے 25 فروری تک کا یہ ہفتہ ملا جلا اثرات لے کر آئے گا۔ اس دوران آپ کی صحت میں کچھ بہتر نتائج ملنے کے امکانات ہیں، خصوصاً ہفتے کے آغاز میں۔ تاہم آپ کو اپنی زندگی میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس کچھ زیر التوا مالی معاملات ہیں تو اس ہفتہ وہ حل ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو مالی فائدہ ہوگا۔ یہ ہفتہ آپ کے کاروبار میں ترقی کا باعث بن سکتا ہے، لیکن خاص طور پر آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ کسی شراکت داری میں کسی غلط فیصلے کا شکار نہ ہوں۔ خاندانی زندگی کے حوالے سے آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ وقت گزارنے کے اچھے مواقع پائیں گے اور پرانی کشیدگیوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ تعلیمی میدان میں یہ ہفتہ آپ کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنے تعلیمی کاموں میں بہتری محسوس ہوگی۔ تاہم اس دوران اپنی جسمانی صفائی اور خود کی دیکھ بھال پر بھی توجہ دینا ضروری ہے کیونکہ آپ کے صحت میں معمولی مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنی مالیات پر قابو پانے کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکیں، اور یہ ہفتہ آپ کے لیے ایک نئی کامیابی کی راہ ہموار کر سکتا ہے اگر آپ اپنی محنت اور حکمت عملی کو بروئے کار لائیں۔ لیبرا برج میزان، اس ہفتے برج میزان کے افراد کو مختلف پہلوؤں میں کچھ چیلنج کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے مثبت نتائج بھی لا سکتا ہے۔
اس ہفتے آپ کی صحت پر کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن دماغی دباؤ کی صورت میں تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے۔ کام کے دباؤ کے باعث آپ کو تھوڑا سا ذہنی تناؤ محسوس ہو سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ آرام اور ورزش کی ضرورت ہوگی۔ زیادہ سفر کرنے سے بچیں کیونکہ یہ آپ کی توانائی کو کم کر سکتا ہے۔ اس ہفتے مالی طور پر آپ کو چند مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ راہو کی موجودگی چھٹے گھر میں کچھ مشکلات پیدا کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی کاروباری یا مالی فیصلے پر غور کر رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کچھ غیر واضح اور متضاد خیالات آئیں گے جو آپ کو فیصلے کرنے میں مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ تعلیمی میدان میں یہ ہفتہ کچھ بہتر نتائج کا حامل ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ طلباء جو انجینئرنگ، میڈیکل یا قانون کے شعبے میں پڑھائی کر رہے ہیں۔ آپ کو کسی غیر ملکی یونیورسٹی میں داخلے کے حوالے سے خوشخبری مل سکتی ہے۔ یہ ہفتہ کاروباری افراد کے لیے اچھا ہے اور آپ کے کاروبار میں دوبارہ بہتری آ سکتی ہے۔ اگر آپ کسی شراکت داری یا نئے منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے امکانات ہیں۔ آپ کو ذہنی سکون حاصل ہوگا اور آپ کے تمام فیصلے کامیاب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ محتاط رہیں۔ آپ کی محنت اور لگن آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ برج عقرب کے افراد کے لیے یہ ہفتہ چند اہم مواقع اور چیلنج لے کر آئے گا۔ اس دوران آپ کی ذہنی حالت میں استحکام کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے جذبات اور خیالات پر قابو پانے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ مراقبہ، یوگا یا ورزش کا سہارا لیں تاکہ آپ اپنی توانائیوں کو صحیح طور پر ترتیب دے سکیں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے غیر متوقع خرچوں کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اپنے خرچوں کو قابو میں رکھیں، لیکن کبھی کبھار آپ اپنے سٹیٹس کو کم کرنے کے لیے زیادہ خرچ کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں، خاص طور پر کسی مہمان کی میزبانی یا چھوٹے اخراجات کی صورت میں مالی مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے مالی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے احتیاط اور منصوبہ بندی ضروری ہوگی۔ پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کو چند مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر آپ کو اپنے موقف کو ثابت کرنے میں محنت کرنی پڑے گی۔ اسی دوران آپ کی محنت کے نتائج دیر سے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن صبر اور کوشش سے آپ مشکلات پر قابو پا سکیں گے۔ خاص طور پر وہ لوگ جو کاروبار میں ہیں وہ اپنی محنت سے کامیاب نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کی صحت میں بھی کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، خاص طور پر معدے کی بیماریوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے کے معاملات پر توجہ دیں اور صحت مند غذا کا انتخاب کریں۔ اس ہفتے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے جذبات اور مالی معاملات پر قابو پانے کے لیے خود کو وقت دینا ہوگا۔ اپنی صحت اور کیریئر پر فوکس رکھنا آپ کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ برج قوس کے لیے یہ ہفتہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس ہفتے میں آپ کی معاشی صورتحال میں تھوڑی بہتری آ سکتی ہے، مگر آپ کو مالی فیصلے بہت سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ سیاروں کی پوزیشن آپ کے لیے کچھ چیلنج لے کر آ سکتی ہے۔ خاص طور پر خرچوں میں اضافے سے بچنے کے لیے محتاط رہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کسی نئے کام کی ابتدا کرنے کے لیے اچھا موقع فراہم کر سکتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کوئی نیا کاروبار یا سرمایہ کاری شروع کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم آپ کو اپنے خیالات میں واضحیت کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ کسی بھی غلط قدم سے بچ سکیں۔ گھریلو سطح پر آپ کو اپنے تعلقات میں توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اہل خانہ سے بات کرتے وقت محتاط رہیں اور اپنی زبان پر قابو پانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کے رشتہ میں تناؤ نہ ہو۔ صحت کے حوالے سے اس ہفتے آپ کو تھوڑا سا احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ہاضمہ اور معدے سے جڑے مسائل سے بچنے کے لیے صحت مند طرز زندگی اپنانا اور باقاعدگی سے ورزش کرنا آپ کی عمومی فلاح کے لیے ضروری ہوگا۔ تعلیمی میدان میں آپ کو اپنی محنت میں کمی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شک و شبہات آپ کی پیش رفت میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ اس لیے خود پر اعتماد رکھتے ہوئے اپنے مقصد پر توجہ مرکوز رکھیں۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے توانائی اور جدت کے لحاظ سے اچھا ثابت ہو سکتا ہے، بس آپ کو مالیات اور صحت کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانا ہوں گی۔ کیپریکون، برج جدی۔ اس ہفتے میں آپ کو اپنی صحت کے بارے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی۔ بہت زیادہ کام کا بوجھ آپ کی جسمانی حالت پر اثر ڈال سکتا ہے، اس لیے اپنے وقت کو بہتر طریقے سے منظم کریں اور کاموں کو توازن میں رکھیں۔ آپ کو اس دوران مناسب آرام کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ کی توانائی کا سطح برقرار رہے۔ اگر آپ جسمانی طور پر کچھ سنگین مشقت میں ہیں تو اپنے کام کو کم کرنے اور توازن پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر آپ کے اہل خانہ کی مدد سے آپ کو پیسہ بچانے اور اہم فیصلے کرنے کا موقع ملے گا۔ مالی منصوبوں میں اپنے والدین سے مشورہ کرنا ایک اچھا خیال ہوگا۔ اگر آپ کاروبار میں ہیں تو اس ہفتے میں آپ کو نئے مواقع ملنے کا امکان ہے۔
اس ہفتے میں تعلیم کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے اچھا وقت ہے، آپ کو اپنی محنت کا اچھا نتیجہ مل سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں تو آپ کو کامیابی ملنے کا امکان ہے۔ اس دوران آپ کو اپنے مقاصد کے لیے محنت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ اگر آپ اپنی کیریئر میں تبدیلی یا ترقی کی توقع کر رہے ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا موقع لے کر آ سکتا ہے۔ کاروبار کے معاملات میں بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں نئے امکانات اور مواقع لے کر آ سکتا ہے۔ اس ہفتے میں توازن، محنت اور صبر کی کلید ہوگی اور یہ آپ کو کامیابی کی راہ پر لے جائے گا۔ ایکویریس برج دلو، برج دلو کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ اس دوران آپ کو صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، خصوصاً ان جگہوں سے بچنے کی کوشش کریں جہاں آلودگی ہو۔ اگر آپ سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس ہفتے آپ کو مالی فوائد حاصل ہونے کے اچھے مواقع مل سکتے ہیں، خاص طور پر زمین اور جائیداد میں سرمایہ کاری کے حوالے سے۔ اس دوران آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ محتاط رہنا ہوگا کیونکہ آپ سے غلط فہمی یا کسی بات پر لڑائی ہو سکتی ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں تاکہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ اپنے کیریئر کے حوالے سے بھی آپ کو غرور سے بچنا ہوگا کیونکہ یہ آپ کی ترقی کو روکتا ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ اہم سبق سیکھنے کا موقع ہے، خاص طور پر اگر آپ ماضی کی غلطیوں سے سبق نہ لیں۔ تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ناکامی سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ پیسز برج حوت، برج حوت کے لیے یہ ہفتہ اہم پیش رفت کا حامل ہوگا۔ اس دوران آپ کی مالی حالت میں تبدیلی آ سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ نے حالیہ دنوں میں کوئی بڑا فیصلہ کیا ہو۔ آپ کی صحت میں بھی بہتری متوقع ہے، لیکن اس ہفتے آپ کو اب ذہنی سکون کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، لہذا اپنے دماغی سکون کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہوگا۔ رشتہ داریوں میں غیر متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں، آپ کی محبت یا ازدواجی زندگی میں کشمکش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل آپ کی سمجھداری اور بردباری سے نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتہ میں ہیں تو آپ کو اپنے جذبات اور خیالات کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ رشتہ داریوں میں غیر متوقع تبدیلیاں آ سکتی ہیں، آپ کی محبت یا ازدواجی زندگی میں کشمکش ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حل آپ کی سمجھداری اور بردباری سے نکل سکتا ہے۔ اگر آپ کسی رشتہ میں ہیں تو آپ کو اپنے جذبات اور خیالات کو بہتر طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں۔ کاروبار یا کیریئر میں اس ہفتے آپ کو خود کو ثابت کرنے کا موقع ملے گا، لیکن اس کے لیے محنت اور صبر کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی محنت کے نتیجے میں آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ کو نئے مواقع مل سکتے ہیں۔ اس دوران کسی بھی مالی یا کاروباری فیصلے میں جلد بازی سے گریز کریں اور تمام پہلوؤں پر غور کریں۔ یہ وقت نئے منصوبوں کے آغاز کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، مگر کسی بھی قدم کو اٹھانے سے پہلے مکمل سوچ بچار ضروری ہے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے چیلنجوں سے بھرا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی حکمت عملی اور مثبت سوچ آپ کو ان سے نکال سکتی ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں، کامرانیاں، کامیابیاں عطا فرمائے اور سب کی زندگی میں آرام و سکون عطا فرمائے اور ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرمائے اور رزق و روزگار میں خیر و برکت عطا فرمائے اور خوشی و مسرت، راحت و سکون اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔